جن کی حسین آواز سے آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح سے نعت پاک پڑھنے کے لیے قبول فرمائیں۔ اب میں اس کے بعد ہمارے مکتب کی ایک چھوٹی سی طالبہ حبیبہ عبدالرشید خان کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں۔ حبیبہ عبدالرشید خان۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم جزاك الله ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچے کا قرآن کریم کی اتنی اہم صورت کو اتنے اچھے انداز میں تجوید کی پوری رعایت کے ساتھ پڑھنا معمولی بات نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ بہت کچھ پڑھے ہوئے لکھے ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے منصب اور عہدوں پر ہوتے ہیں، لیکن انہیں قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ قریب میں پاکستان کے پارلیمنٹ کے بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں، لیکن وہ سورہ قل هو اللہ احد تک بھی نہ صحیح طریقے سے انہیں یاد ہے، نہ صحیح طریقے سے وہ بیچارے پڑھ پاتے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے مکتب کی بہت ہی اچھی طالبہ جو چھوٹے درجے کی ہے،
لیکن بہت ساری چیزوں میں بہت نمایاں ہیں، اور جب انعامات تقسیم ہوں گے تو اس کا اندازہ آپ کو ہوگا کہ یہ جو کلمات کہیں گے اس کی کیا وجہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کو قرآن کریم کے علوم سے مالا مال فرمائے اور قرآن کریم کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے ایک مکالمہ پیش کریں گے جس کو ڈرامے سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کا عنوان ہے پردہ۔ عموماً ہم مسلمانوں کے معاشرے سے پردے کا سسٹم تقریباً ختم ہو گیا ہے یا بہت کم ہو گیا ہے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم دیا ہے، اور اپنے معاشرے کو صالح رکھنے کے لیے، اچھا رکھنے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس وقت آج پوری دنیا میں اور خود ہمارے اپنے ملک میں جنسی زیادتیوں کے بہت سارے واقعات آپ آئے دن میڈیا میں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کیسے کیسے واقعات ہو رہے جنہیں سن کر اور جنہیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے، کس طرح کی درندگیاں لوگ کر رہے ہیں، اور اس کی ایک بہت بنیادی وجہ ہمارا اپنا لباس ہے اور عورتوں کا بے پردہ گھومنا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے آپ کے سامنے ایک مکالمہ پیش کیا جائے گا۔ چند بچیاں ہیں ہماری جو آپ کے سامنے مکالمہ پیش کرے گی۔ مشکورہ اسماعیل بھولا، سارہ افضل انور، عائشہ یونس قاضی، خدیجہ عبداللہ بھولا اور امیمہ ہرزق، یہ 5 بچیاں ہیں جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ڈرامہ پیش کریں گے، ایک مکالمہ پیش کریں گے۔ آپ اسے نصیحت کی نظر سے دیکھیں۔ مشکورہ، سارہ، عائشہ، خدیجہ، امیمہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ ارے وعلیکم السلام مہجبین، تو کیسی ہو گئی ہے؟ پہچان میں نہیں آ رہی۔ یہ برقع کب سے شروع کر دیا؟ تم کو معلوم نہیں، میں چھٹیوں میں دینی اجتماع میں جا رہی ہوں۔ میں نے یہ سب وہیں سے سیکھا ہے۔ اوہ نو، سال بھر تو ویسے ہی پڑھ کے دماغ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ذرا سی چھٹی ملی تو تو نے یہ مصیبت پال لی۔ کیا کروں، تھوڑے ہی دنوں میں بور ہونے لگی، پھر سوچا کوئی نہ کوئی مشغولی تو ہونی ہی چاہیے، اس لیے اجتماع میں جانے لگی۔ ارے تو مشغول رہنے کا اتنا ہی شوق تھا تو کوئی جاب کر لیتی، کچھ پیسے آ جاتے، تیرے اور تیرے گھر والوں کو آسانی ہو جاتی۔ میں تو خود ایک کمپنی میں جاب کرتی ہوں، اگر تو راضی ہے تو تیرے لیے بھی بات کروں۔ نہیں بابا، میں جاب واب نہیں کروں گی، کچھ فرصت ملی ہے میں دین سیکھنے میں صرف کروں گی۔ ارے باؤلی، تو میں یہ کہاں کہہ رہی ہوں کہ تو دین مت سیکھ، لیکن اس کے لیے اجتماع میں جانے اور اتنا وقت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جاب سے جو وقت فاضل ملتا کسی حافظ کو بلا کے پڑھ لیتی۔ گھر پر کسی حافظ صاحب کو بلا کر پڑھ تو لیتی، لیکن مجھے وہ دینی ماحول کہاں سے ملتا جو مجھے اب اجتماع میں مل رہا ہے؟ اسی کو تو کہتے ہیں دین۔ آج جب میں برقعے میں ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ پہلے جب پردے میں نہیں تھی تو جدھر بھی جاؤں ادھر، جوان تو جوان، بوڑھے بھی گھور کر دیکھتے ہیں، قریب پہنچنے پر جملے کستے تھے، دھکے مارتے تھے، تو الحمدللہ ان تمام چیزوں سے نجات پا چکی ہوں۔ نہ کوئی گھورتا ہے، نہ کوئی دیکھتا ہے، نہ کوئی دھکے مارتا ہے۔ ارے یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ابھی جوانی ہے، گھومنے ٹہلے اور انجوائے کرنے کا زمانہ ہے، پھر بعد میں ایک ہی ہو کر رہ جانا ہے، اور جب اللہ نے اس نے دیا ہے اسے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے منہ چھپائے وہ جس کے پاس دکھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ اور رہ گئی بات لوگ گھورتے تو گھورنے دو، ہمارے کی زبان نگاہ تھوڑی نہ پکڑ سکتے۔ اگر ہم اس طرح گھبراتے رہے تو یہ مرد ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ پہلے عورتوں کو گھر کے اندر رکھا جاتا تھا، غربت تھی، اور آج عورتیں مرد کی شانہ بشانہ زندگی کے ہر میدان میں کام کر رہی ہیں، گھر کی انکم میں اضافہ کر رہی ہیں، اچھی سوسائٹی میں رہنے کو ملتا ہے، خاندان ترقی کرتا ہے جس سے ملک کی بھی ترقی ہوتی ہے۔ اور آج بھی دیکھ لو، جن گھرانوں میں عورتوں کو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے وہ لوگ
لوگ ترقی سے محروم ہیں. پردہ تو ایک قید ہے, دقیانوسی تھے. اسی لیے مسلمان ایک پسماندہ قوم کی حیثیت جانی جاتی ہے. ہمیں زمانے کے حساب سے خود کو ڈھالنا چاہیے. ارے تم نے کچھ سنا؟ دلی میں چند کمینوں نے ایک لڑکی کی عزت کو تار کر دیا. سچ؟ کب اور کیسے ہوا؟ ارے وہ لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بس میں جا رہی تھی. اس وقت بس میں بس ہلکے سے کوئی نہ تھا. پہلے ان لوگوں نے اس کے فرینڈ کو مارا اور پھر باندھ دیا. پھر لڑکی کے ساتھ سب نے مکالا کر دیا. خدا غارت کرے کیا بیتی ہوگی اس بیچاری پر. پھر دونوں کو چلتی بس سے باہر پھینک دیا. لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آئے دن ایسی خبریں سننے کو کیوں ملتی ہے؟ اگر عورت کمزور ہے اس کا مطلب اسے جینے کا کوئی حق نہیں. ایسی حرکت کرنے والے لوگوں کوئی ماں بہن یا بیٹی نہیں ہوتی. حکومت آخر کس مرض کی دوا ہے؟ ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دے کر دوسروں کے لیے عبرت کا سامان کیوں نہیں تیار کرتے؟ جب لڑکی بس میں سوار ہو رہی تھی تو لڑکی نے کیا پہن رکھا تھا؟ اسکرٹ پہن رکھا تھا. جب لڑکی نے اسکرٹ پہن رکھا تھا اور یقیناً ایک دوسرے سے پیار بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ دونوں دوست تھے اور عموماً موج مستی کرتے ہوئے چلتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے. تو کیا اسکرٹ پہننا کوئی جرم ہے؟ اپنے دوست سے پیار کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں. اس کا مطلب ہے ہمیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی اختیار نہیں. وہ جو چاہے جیسے ہماری عزت لوٹ لے اور غلطی بھی ہماری قرار پائے. یہ آخر کہاں کا انصاف ہے؟ مجھے تو لگتا ہے تو بھی ان مجرموں کی کاؤنسلر بن گئی ہے. ارے پگلی تو سمجھی نہیں, میں ان کی کاؤنسلر کیوں بنوں گی؟ میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے میں حکومت سے کوئی امید رکھنا کہ وہ ہماری حفاظت کرے گی فضول ہے. جتنے بھی حکومت کے کارندے اور قانون بنانے والے ہیں وہ سب بھی اس کیس کے مجرم ہیں. بھلا وہ کیوں کر پھانسی جیسا سب قانون بنائیں گے؟ ان کو تو بس عورتوں کے حقوق کے بارے میں بولنا آتا ہے, باقی ان کا بھی کردار چھوٹ بھی جو اچھا ہے. دوسرا, یہ ممکن بھی تو نہیں کہ ہماری حفاظت کے لیے ہر ایک کے پیچھے پولیس لگا دی جائے. نیز اگر وہ پولیس بھی ہماری طرح عورت رہے گی تو وہ بھی ہماری طرح غیر محفوظ رہے گی, اور اگر وہ دوسرے مردوں کی طرح مرد ہوگا تو اس سے بھی ہمیں خطرہ رہے گا. اس لیے ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے. مجھے تو تیری بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی کہ ہم ہماری حفاظت کیسے کریں. اگر کئی جوان لڑکے ایک ساتھ ایک لڑکی کو پکڑ لے تو وہ بیچاری اس میں کیا کر سکتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں ہتھیار لے کے گھومنا پڑے گا یا ہر ایک کو جوڈو کراٹے سیکھنا پڑے گا؟ میں آپ لوگوں کی بات بہت دیر سے سن رہی ہوں. اس کے لیے میرے سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہمیں جوڈو کراٹے سیکھنا چاہیے اور حکومت کو خاص طور پر عورتوں کے لیے ہتھیاروں کے لائسنس جاری رکھنا چاہیے. اور ہاں, پرس میں مرچی لے کر چلے تاکہ ایسے لوگوں کو سبق سکھایا جا سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم لوگوں نے دلی کا واقعہ سنا؟ ہم ابھی اسی سلسلے میں بات کر رہے تھے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو پردے میں رہنا چاہیے. جب ہم اس طریقے کے لباس پہنتے ہیں جس سے ہماری اعضاء نمایاں ہوں, ظاہر سی بات ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہی رہے گے. لباس سے کیا ہوتا ہے؟ ان گنڈوں کی وجہ سے ہم اپنی پسند کا لباس نہ پہنے. اصل میں آپ ویسٹرن کلچر سے کافی متاثر معلوم ہو رہی ہو, اسی لیے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. عقل مند تو وہ شخص ہوتا ہے جو ایسے رونما ہونے والے واقعات کے اسباب کو تلاش کرے اور عبرت حاصل کرے. اس کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام جو ایک فطری مذہب ہے اس کے احکامات کا گہرائی سے مطالعہ کرے. آج کل آئے دن اخبارات کی سرخی عصمت دری کے واقعات سے بھری ہوتی ہے, لیکن بعض خبریں اتنی دردناک اور ہولناک ہوتی ہے جسے سن کر جسم ناتوا کا روا کانپ اٹھتا ہے. اس کے اوپر سڑکوں اور چوراہوں سے لے کر اسمبلی اور پارلیمنٹ تک بحث چھڑ جاتی ہے. کوئی کہتا ہے ایسے مجرم کو سر عام پھانسی پر لٹکا دیا جائے. کسی کا خیال یہ ہے کہ قانون کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے, اور کوئی یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ اس کے لیے تیز رفتار عدالت قائم کی جائے تاکہ مجرم جلد از جلد اپنے کیفر کردار تک پہنچ سکے. قرض کے جتنے منہ اتنی باتیں. بلکہ بعض اسلام کے کٹر دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اسلامی سزائیں ہی اس مرض کا واحد علاج ہے. گویا کہ مندروں سے اب اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ان مذکورہ باتوں سے اس طرح کے واقعات رک جائیں گے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں جن دنوں میں پورا ملک ان واقعات کے خلاف سراپا احتجاج بنا ہوتا ہے, ان دنوں میں بھی اس طرح کے واقعات اسی مقدار میں پیش آتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اس مرض کی تشخیص کی ہی نہیں ہے, اس کے عوامل کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں گئی ہے, اور ہم نے علاج کرنا شروع کر دیا ہے. جنسی زیادتی ایک معاشرتی بیماری ہے. جب تک ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے کہ یہ بیماری کیوں پنپ رہی ہے,
اس کے محرکات کیا ہے، تب تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اصل محرکات کتنے اور کیا کیا ہیں، اور ہم ان سے کہاں تک نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ خالق حقیقی نے انسانوں کو 2 صنفوں میں پیدا فرما کر ان میں ایک دوسرے کے لیے جذبات اور تقاضے رکھے دیے ہیں، جن کی وجہ سے ان میں ایک دوسرے کی طرف میلان اور رغبت کا ہونا ایک فطری عمل ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس فطری عمل کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا سلسلہ قائم فرمایا۔ لیکن جب سے مغربیت کو فروغ حاصل ہوا ہے، الحاج و بے دینی بلکہ مذہب بیزاری عام ہو گیا ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ مذہب سے دامن چھوڑا کر مغربیت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ فطری نظام نکاح کو دقیانوسی اور رجت پسندی کا نام دے کر بغیر نکاح کو جنسی تعلق قائم کرنے کو اپنا حق تصور کرنے لگے، اور دنیا کی اکثر حکومتوں نے یہ قانونی درجے دے رکھے ہیں کہ آپسی رضامندی سے فریقین جنسی تعلق قائم کرنے میں مکمل آزادی۔ انہیں ان گناہوں نے عمل سے روکنے کا کسی کو اختیار نہیں دیا، حتیٰ کہ ان کے والدین اور عدالت کو بھی نہیں دیا۔ یہ رجحان زیادہ تر کالج اور یونیورسٹیوں کے تربیت یافتہ امیر نوجوان طبقہ میں زیادہ ہے۔ ان کے پاس جتنی زیادہ دولت آتی ہے، اتنا ہی ماڈرن بننے کے چکر میں ان کا لباس کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے، نشہ اور چیزوں کے رسیاں ہو جاتے ہیں، اور بغیر کسی شرم و حیا کے جن سے مخالف کے ساتھ گھومنا، پارکوں ہی نہیں بلکہ عام راستے پر ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرنا ان میں عام ہے۔ یہی چیز ان کو غیر محفوظ بنا دیتی ہے۔ جیسا کہ ایک رپورٹ کے مطابق دہلی کی چلتی بس میں عصمت دری کے شکار طالبہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان سب جرائم کی وجہ قانون اور سسٹم کی خرابی ہے، اور اس طرح کے جرائم پر صرف اسلامی حدود نافذ کر کے بھی قدغن نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ اسلام صرف حدود کو نافذ نہیں کرتا بلکہ اس طرح کے جرائم کی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے اس کا سدباب کرتا ہے، کیونکہ اسلام کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگ جرائم کریں اور ہم ان پر سزا جاری کر کے لطف اندوز ہوں، بلکہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات پیدا ہی نہ ہوں۔ چنانچہ زنا صادر ہونے کے جو اسباب ہے، پہلے انہی پر روک لگاتا ہے، نکاحوں کو نیچی رکھنے اور پردے کا حکم دیتا ہے، نامحرم مرد و عورت کے اختلاط کو کلی طور پر ممنوع قرار دے کر ایک صالح معاشرہ تشکیل دیتا ہے، خدا اور آخرت کا خوف دلاتا ہے، آپس میں احترام کرنا سکھلاتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی شخص حیوانیت کا مظاہرہ کرے تو اس پر اتنی سخت سزا کا حکم دیتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جائے اور دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس لیے واقعی سماج یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہو، تو سب سے پہلے یہ بات ذہن سے نکالنی ہوگی کہ ہماری بھلائی ویسٹرن کلچر میں چھپی ہوئی ہے، اور جب تک ہم اس ننگے پن کا مظاہرہ نہیں کریں گے، حیاسوز حرکتیں نہیں کریں گے، تب تک لوگ ہمیں دقیانوس کہیں گے۔ ورنہ یاد رکھے، جب آپ شرم و حیا کو بالائے طاق رکھے گی، کم سے کم لباس پہننے کو ترقی کی علامت سمجھے گی، پردے کو دقیانوسی سمجھے گی، اور کھلے عام اپنے عاشق سے عشق کا مظاہرہ کرے گی، تو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی قانون آپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پھر اس حوالے سے ماضی میں چلنے کی زحمت گوارا کریں، اپنے یہاں مکمل اسلامی معاشرہ تشکیل دے جس سے ایک دوسرے کے دل میں احترام ہو، مکمل پردے کا لحاظ ہو، نہ محرم کے ساتھ اختلاط بالکل نہ ہو، اگر بغرض ضرورت باہر جانے کی نوبت آئے تو اپنے کسی محرم کے ساتھ جائے، اور نوجوانوں کی خاص طور پر ذہن سازی ہو تو انشاءاللہ اس طرح کے واقعات خود بخود معدوم ہو جائیں گے۔ پھر نہ ہمیں ہتھیار یا مرچی لے کر چلنے کی ضرورت ہوگی، نہ جوڑو کراٹے سیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی پردے میں آ کر اس کا تجربہ کرو کہ اس میں کتنا سکون اور عزت کی حفاظت ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے جو کہا آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا، تو مجھ سے وعدہ کرو کہ آپ لوگ بھی پردے میں آ کر اس کا تجربہ ضرور کرو گے۔ ابھی تو ہم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اب انشاءاللہ آئندہ مکمل پردے کا لحاظ کریں گے تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہیں، اور اس کی دعوت بھی ہر ایک کو دیں گے تاکہ ایک پاکیزہ وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور تمام مسلمان عورتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے حضرات کی طرف سے الحمدللہ بچوں کی ہمت افزائیاں ہو رہی ہیں۔ مولانا مصطفیٰ بھیلون صاحب کی طرف سے تقریباً 1500 روپے آئے ہیں بچوں کے لیے۔ ہمارے ابراہیم بھائی جگرالہ، انہوں نے بھی 1500 روپے دیے ہیں، 1000 روپے بچوں کے لیے اور 500 روپے جو ہے وہ اساتذہ کے لیے، اور بھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ رقمیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں ایمان کی حفاظت کے عنوان سے، ایمان کی اہمیت سے تو ہم سبھی واقف ہیں، لیکن ایمان کے تعلق سے اتنے ہی بے فکر اور لاپرواہ واقع ہو رہے ہیں۔ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، اس موضوع پر انگلش میں تقریر کرنے کے لیے
हमारे मकतब की एक तालिबा, बहुत अच्छी तालिबा यमुना नदीम शेख को दावत देता हूँ कि वह आएँ और तकरीर पेश करें ईमान की हिफाजत पर। यमुना नदीम शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My respected elders, dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you all. My topic for today is how to save our iman. Elders, brothers and sisters, tonight before I continue, we all know how important it is to save our iman. Iman is the most valuable thing in this world and in the akhirat. In this world, Imam saves us from the evil of the societies and from our own nafs. What about the akhirat? In akhirat, Allah is not going to check how much money you have. In akhirat, Allah is not going to check how much savings you have. In akhirat, Allah is not going to ask you about your degree or diploma. No, but rather Allah is going to ask you about your iman. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "La tadkhulu al-jannah." None of us will enter paradise hatta tu'minu, until you have your iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. You will have iman only until you love one another. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said, "Afsus salamu bainakum." Spread the word peace, blessings of Islam every day. So we, the Muslims, say Assalamu alaikum. It increases our iman by blessing or saying these good words. The other way to save our iman is by learning or reading Quran, which Allah has revealed and explained to guide the humankind. There is no doubt that it contains the most powerful and effective knowledge, the knowledge that leads one of fear Allah and increases one's wealth. Hence, it's also of the ways to save our iman. The other ways are doing a lot of righteous deeds. It's a part of mercy and wisdom that Allah has given us variety of acts of worship to do. Some of them are physical, such as salah, the farz, nafil, sunnat, tahajjud, paying of zakat, umrah, hajj and doing dua. All deeds we did would increase our iman and save it from destruction. Even a smile shown on whom you meet increases your iman. Look at your parents, your friends, your teachers, everyone. Smile at them because a smile is a sadaqah. Inshallah, you will get all the blessings of Allah. Let's do it together. We have heard what we have to do. We have seen what we need to do. Now is the time to do it. And together, we can do it. With this, I would like to end my talk by quoting the verse of glorious Quran, which I recited in the beginning from Surah Al-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O you who believe, save your soul, your family from the hellfire. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. So this is our last call. All praise for the Almighty Allah who is Lord of the world. Jazakallah. माशाअल्लाह, ये थी हमारी यमुना नदीम शेख। अल्लाह ताला हमें इनकी नसीहतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। एक साहब की तरफ से असातिज़ा के लिए 2000 रुपये का हदिया आया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए। बाद में क़िरात कुरान के लिए हमारे मकतब की एक छोटी सी तालिबा
زویا اشرف علی طیبی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور سورہ الشمس کی قرأت کریں. زویا اشرف علی طیبی. وعلیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. نعت پاک کے لیے بریرہ ابو بکر بھولا کو کہ وہ آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت کا تحفہ پیش کریں. بریرہ ابو بکر بھولا. مجتبیٰ کوئی تجھ سا کہا مصطفیٰ مجتبیٰ کوئی تجھ سا کہا مصطفیٰ مجتبیٰ کوئی تجھ سا کہا. یوں تو ساری زمین ہے خدا کی مگر اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے. یوں تو ساری زمین ہے خدا کی مگر اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے. تجھ میں آرام فرما ہے خیر البشر اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ کوئی تجھ سا کہا مصطفیٰ مجتبیٰ کوئی تجھ سا کہا مصطفیٰ مجتبیٰ کوئی تجھ سا کہا. تجھ میں جنت نشاں ہے کہ گلزار ہے ہر طرف ہی عناد دل کی شہکار ہے. تجھ میں جنت نشاں ہے کہ گلزار ہے ہر طرف ہی عناد دل کی شہکار ہے. ہر مسلمان مشتاق دیدار ہے اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ مجتبیٰ کوئی تجھ سا کہا مصطفیٰ مجتبیٰ کوئی تجھ سا کہا. تجھ میں جنت نشاں ہے کہ گلزار ہے ہر طرف ہی عناد دل کی شہکار ہے. تجھ میں جنت نشاں ہے کہ گلزار ہے ہر طرف ہی عناد دل کی شہکار ہے. ہر مسلمان مشتاق دیدار ہے اے مدینہ نگر تیری کیا بات ہے.
मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा, मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा, मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा। मौजिज़ाना तेरा बाग़ सलमान में, तेरा जन्नत का मंजिल है उस्मान में। मौजिज़ाना तेरा बाग़ सलमान में, तेरा जन्नत का मंजिल है ईमान में। नाम तेरा ही बजता रे ईमान में, ए मदीना नगर तेरी क्या बात है। मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा, मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा, मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा। इल्म इरफान को तूने तोहफा दिया, और खिलाफत को तूने ज़रीफ़ा दिया। इल्म इरफान को तूने तोहफा दिया, और खिलाफत को तूने ज़रीफ़ा दिया। अहले मिल्लत को क्या क्या न तोहफा दिया, ए मदीना नगर तेरी क्या बात है। मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा, मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा, मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा। उस्तवाना इनाना जो मशहूर है, इश्क़ नबवी पे दिल उसका मामूर है। उस्तवाना इनाना जो मशहूर है, इश्क़ नबवी पे दिल उसका मामूर है। तेरा दामन तो ऐसों से भरपूर है, ए मदीना नगर तेरी क्या बात है। मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा, मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा, मुस्तफ़ा मुजतबा कोई तुझ सा कहा। जज़ाकल्लाह। इस वक्त जो हमारा मकतब चल रहा है, खाने के शुरू में दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। पानी पीने की दुआ बिस्मिल्लाह, पानी पीने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए इन बच्चों को कितनी दुआएं याद हैं। इन्होंने कई दुआएं, खाना खाते वक्त क्या दुआ पढ़ें, खाना खाने के बाद क्या दुआ पढ़ें, पानी के पीते वक्त और पानी की पीने के बाद क्या दुआ पढ़ें, सोते वक्त, सोने से उठने के बाद। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं तो हर मौके की है। इन बच्चों ने आपके सामने कुछ दुआएं पेश की और हमें ये दावत दी है कि हम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ मौक़े से अहादीस में आई हुई दुआओं को याद करें और मौका ब मौका उनको पढ़ते रहें। अल्लाह ताला हम सब को इनकी तरफ से हमें जो नसीहत मिली है और जो दावत मिली है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसके बाद इसी जमात की जो बी दर्जा है, बा दर्जा है, उनके बच्चे आपके सामने आएंगे। अव्वल का
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। पहला कलमा जिसके ऊपर हमारे सारे दीन की बुनियाद है, तर्जुमे के साथ सुनाया। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को कबूल फरमाए। अब मैं एक और नात पेश करने के लिए हमारे मकतब की एक तालिबा जुवेरिया अब्दुल रशीद ख़ान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नात नबवी का नजराना पेश करें। जुवेरिया अब्दुल रशीद ख़ान। अस्सलामुअलैकुम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका बिनज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका बिनज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐ शाहे उमम, कर दे मेरे आका बिनज़रे करम। मैं तो बेसहारा